السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے اردو شاعری کی تاریخ کے حوالے سے۔ اب اردو شاعری کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو امیر خسرو نے سب سے پہلے اردو میں شاعری شروع کی، لیکن ان کو ہم اردو کا پہلا شاعر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کی غزلوں میں فارسی زبان کا یا فارسی الفاظ کا جو رنگ تھا وہ غالب تھا۔ اس کے بعد پھر اب جو مخطوطے جو دریافت ہوئے ان کے مطابق قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا باقاعدہ شاعر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ولی دکنی نے اردو زبان میں شاعری کی۔ ولی دکنی جو کہ نہایت ہی غریب گھر میں پیدا ہوئے، ان کے بچپن میں ہی ان کے والد کی وفات ہو گئی، لیکن پھر ان کی والدہ نے اس وقت کے نواب سے حکمران سے شادی کر لی اور وہ دربار چلی گئی۔ تو دربار میں یا بادشاہ کے محل کے اندر جب ان کی پرورش ہوئی، ان کا بچپن جوانی گزری، تو وہاں پر انہوں نے اپنے ارد گرد حسن کا ایک انبوہ کثیر دیکھا۔ بہت زیادہ حسن ان کے ارد گرد ہونے کی وجہ سے ان کی شاعری کے اندر آپ کو خارجیت نظر آئے گی۔ خارجیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی غزل کے اندر دکھوں کو بیان کرنے کی بجائے، تکلیفوں کو بیان کرنے کی بجائے، غم روزگار یا غم جانا کو، فراق کی باتیں کرنے کی بجائے آپ محبوب کے حسن کی، دلکشی کی، آنکھوں کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آئیں، اس کے ہونٹوں کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں، تو اسی کو آپ خارجیت کہتے ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے دل کے سوز کے ساتھ نہ ہو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ساز کے ساتھ ہو۔ تو جیسا کہ ان کا ایک شعر ہے کہ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ تو ولی دکنی کو اردو کا پہلا شاعر پہلے کہا جاتا تھا، اب تو قلی قطب شاہ کو کہا جاتا ہے۔ ولی دکنی کو صاحب دیوان شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا دیوان جب دلی میں پہنچا تو دلی میں مغلوں کی حکومت تھی اور یہاں پہ سرکاری زبان فارسی تھی، اور زیادہ تر جو شاعر تھے وہ فارسی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ جب انہوں نے ولی دکنی کا دیوان دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ہماری جو بول چال کی زبان ہے اردو زبان، اس میں بھی شاعری ہو سکتی ہے، تو انہوں نے پھر اردو زبان میں شاعری شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے تو اس کا آغاز جو ہے وہ تو اتنا اچھا نہیں تھا، کیونکہ الہام گوئی کی تحریک شروع ہو گئی۔ یہاں کے شاعروں نے اول جو شاعری کی اس میں انہوں نے ذو معنی اشعار کہنے شروع کر دیے۔ ایسے اشعار کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال کرتے تھے کہ جن کے دو مطلب ہوتے تھے۔ تو ویسے تو الہام گوئی کی تحریک میر تقی میر کے اول زمانے میں ہی دم توڑ چکی تھی، ختم ہو گئی، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ مومن خواہ مومن کا جیسے ایک شعر ہے کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب اس شعر کے اندر ذو معنی بات کی گئی ہے کہ ایک تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ہم مسجد میں ساری رات خدا خدا یا اللہ اللہ کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور دوسرا اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ہم جو کبھی مسجد نہیں گئے اور ہم کوئی اتنے زیادہ متقی یا پرہیزگار نہیں ہیں، ہم مسجد میں پھنس گئے اور وہاں پہ ہم نے رات بس اللہ اللہ کر کے کاٹی۔ تو لیکن جب اسی الہام گوئی کی تحریک میں شاعروں نے اس قسم کے اشعار کہنے شروع کیے، اور شاعری میں بعد میں پھر فحش گوئی نے اور ہزل گوئی نے اپنی جگہ بنائی، تو میر تقی میر جیسے جو بڑے شاعر تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہمیں اپنا قد بڑھانا ہے علمی طور پہ تو ہمیں اس طریقہ کار کو ہمیں ترک کرنا پڑے گا۔ تو میر تقی میر نے، مرزا رفیع سودا نے، اور بھی بہت سارے شاعر ہیں جنہوں نے پھر اس تحریک کا خاتمہ کر دیا اور الہام گوئی کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ میر تقی میر کا زمانہ کہ جن کو امام غزل کہا گیا، ان کی شاعری میں آپ کو داخلیت نظر آئے گی، غم روزگار نظر آئے گا، غم جانا نظر آئے گا، سوز نظر آئے گا، تغزل نظر آئے گا، دکھ اور تکلیفیں اور غربت نظر آئے گی۔ تو یہ سارے جو انسان کے مشکل حالات کے جذبات ہیں وہ سارے میر کی شاعری میں آپ کو نظر آئیں گے۔ فکری اور فنی حوالے سے بھی میر کی جو غزل ہے وہ مکمل ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ قافیہ ردیف کے حوالے سے، مطلب مقطع کے حوالے سے، یا پھر بحر وزن اور زمین کے حوالے سے، اور اسی طرح جتنی بھی غزل میں خوبیاں پائی جاتی ہیں تو وہ ساری کی ساری جو خصوصیات ہیں وہ میر کی غزل میں موجود ہیں۔ لیکن میر کی شاعری میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو انانیت نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو میر ایک ایسے شاعر نظر آئیں گے جو کہ محبوب کے سامنے درخواست کرتے ہوئے، اس کے ہجر میں تڑپتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔
تو میر کا زمانہ کلاسیکیت کے حوالے سے اردو زبان کے عروج کا زمانہ ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کہ خواجہ میر درد نے تصوف پہ شاعری کی، غلام حمدانی مصفی نے جو غم کے اوپر شاعری کی، تو اسی طریقے سے مرزا رفیع سودا کی جو شاعری ہے خاص طور پہ قصیدے میں انہوں نے اپنا نام بنایا. اس کے بعد پھر ان کے بڑھاپے میں زمانہ آتا ہے غالب کا زمانہ، جس میں ابراہیم ذوق ان کے ہم اثر تھے، مومن خان مومن ان کے ہم اثر تھے. تو مرزا غالب اپنے تخلص کی طرح آج تک غالب ہیں. ان کی شاعری میں اور میر کی شاعری میں بڑا واضح فرق ہے. آپ کو غالب کی شاعری میں انانیت نظر آئے گی، محبوب کے اوپر مر مٹنے والا شاعر آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ محبوب کے سامنے ایک ایسا عاشق نظر آئے گا جس کو اپنی عزت نفس جو ہے وہ بڑی پیاری ہے. اسی طریقے سے غالب کی شاعری میں آپ کو کلاسیکیت بھی نظر آئے گی، جدیدیت بھی نظر آئے گی، فلسفہ بھی نظر آئے گا. تو جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ غالب کے کچھ اشعار ہیں جن میں وہ بتاتے ہیں کہ رات دن گردش میں ہے سات آسمان، رات دن گردش میں ہے سات آسمان، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائے گا. جیسے ان کی ایک اور غزل ہے کہ ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں، اور ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں، اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں، اور یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں، اور تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم جب اٹھیں گے، تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم جب اٹھیں گے، لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں. اور اسی طریقے سے ان کی ایک اور غزل ہے جس میں مجھے یہ شعر بڑا پسند ہے کہ خاموشی میں نہاں خون گشتہ لاکھوں آرزوئیں ہیں، خاموشی میں نہاں خون گشتہ لاکھوں آرزوئیں ہیں، چراغ مردہ ہوں میں بے زباں گورے غریباں کا. تو انشاءاللہ جب ہم اگلی نشست میں بیٹھیں گے تو پھر مزید اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ جدید شاعری کیا ہوتی ہے، کلاسیکیت کیا ہوتی ہے، دبستان دلی کس کو کہتے ہیں، دبستان لکھنؤ کس کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے. جدید شاعروں کے حوالے سے بات کریں گے، شاعری میں مقصدیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو انشاءاللہ ایسے ہی کسی اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.